بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جو لوگ اپنے ملک سے کسی خاص وجہ سے باہر ہوں وہ خاص وجہ روزگار نہیں ہے، بلکہ وہ خاص وجہ ان کی قومیت، ان کا مذہب، ان کا سماجی حیثیت، ان کی مذہبی حیثیت اور ان تمام چیزوں کی وجہ سے وہ اپنے ملک میں جان کا خوف رکھتے ہیں اور اپنا ملک چھوڑ کر وہ دوسرے ممالک میں جان بسے ہیں۔ ان کو عام طور پر جنیوا کنونشن کے تحت ان کو مہاجر کہا جاتا ہے۔ اب جب جن ممالک نے جنیوا کنونشن پر دستخط کیے ہوئے ہیں، ان ممالک نے یہ ذمہ داری اٹھائی ہوئی ہے کہ جن لوگوں کو اپنے ممالک میں جان کا خطرہ ہے ان کو وہ اپنے ملکوں میں پناہ دیں گے اور ان کے لیے خاطر خواہ اقدامات کریں گے تاکہ لوگ وہاں پہ سیٹل ہو سکیں اور ان کو ان کے ملکوں میں واپس نہ بھیجا جائے۔ اب دیکھا جائے تو یہ کون کون سے خاص لوگ ہیں یہ والے جن کو یہ حیثیت دی جاتی ہے۔ نارملی طور پہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کی جو ریاست ہے جس کو آپ حکومت کہتے ہیں اس کا یہ فرض ہوتا ہے کہ اپنے ہر شہری کو پروٹیکٹ کرے۔ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ جو ریاستیں ہیں وہ اپنے شہریوں کو پروٹیکٹ نہیں کرتی، بلکہ ریاستیں ہی حکومتیں ہی اپنے شہریوں کے خلاف ہو جاتی ہیں۔ اب جب حکومت ہی آپ کے خلاف ہو جائے تو پھر آپ کے پاس اس کے سوا کوئی اور طریقہ کار نہیں ہے کہ آپ وہ ملک چھوڑ دیں اور دوسرے ممالک میں جا کے پھنسیں۔ اب جس ممالک میں جا کے آپ بس رہے ہیں اس ممالک نے اگر جنیوا کنونشن میں پر سائن کیے ہوئے ہیں تو وہ یہ ذمہ داری اٹھائے گا آپ کے تحفظ کی، آپ کی مالی مدد کی اور آپ کے گھر بار کی ہر چیز کی ذمہ داری اٹھائے گا اور آپ کو اپنے ملک میں سیٹل کرنے کا بندوبست کرے گا۔ ایک تو چیز ہوگی کہ آپ کی ریاست آپ کے خلاف ہے، لیکن اگر ریاست آپ کے حق میں ہے مگر وہ کچھ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ میں اس کی مثال دوں، پاکستان کے اندر تحریک طالبان TTP کا فرنٹیر والی سائڈ پہ بہت زیادہ اثر و رسوخ ہے۔ اب TTP والے جو لوگوں کو مار رہے ہیں تو وہ لوگ اگر بھاگ کر دوسرے ممالک میں آ رہے ہیں تو گو کہ ریاست جو ہے وہ TTP کے خلاف ہے، عوام کو بچانا چاہتی ہے، لیکن اس کے پاس اتنے سورسز نہیں ہیں کہ وہ بچا نہیں پا رہی۔ میں اس طرح ایک اور مثال دوں، آپ کوئٹہ میں جو ہزارے والے جو شیعہ لوگ ہیں ان کی مثال آپ کے سب کے سامنے ہے کہ وہ پچھلے سالوں میں لاکھوں کے حساب سے لوگ اپنے ملکوں کو، پاکستان کو چھوڑ کے وہ دوسرے ممالک میں جا بسے ہیں اور وہ سیاسی یا مذہبی پناہ کے لیے گئے ہیں، کیونکہ ان لوگوں کو کوئٹہ کے اندر ٹارگٹ کل کیا جاتا تھا اور ٹارگٹ کل کرنے والے حق نواز جنگوی یا لشکر جنگوی یا سپاہی صحابہ یا داعش یا تحریک طالبان والے وہ ان کو مار رہے تھے۔ گو ریاست ان کے ساتھ تھی، ہزارے والے لوگوں کے ساتھ، مگر وہ ان کو پروٹیکٹ کرنے میں ناکام تھی۔ اب جن لوگوں کو اپنے ملک میں ان تمام وجوہات کی بنا پر جان جانے کا خوف ہو، صرف مال کا نہیں، جان جانے کا خوف بہت امپارٹنٹ ہے۔ اگر آپ کو جان کا خوف ہے تو آپ دوسرے ممالک میں آپ جا کر پناہ حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ تو مثال ایک ہوگی جو حکومت کی اور دہشت گردوں کی جان جانے کی۔ اس کے علاوہ فار ایگزامپل آپ کی جو سماجی حیثیت ہے وہ سماجی حیثیت بھی ایسی ہے کہ اس میں آپ کو کچھ رکاوٹیں پیش آ رہی ہیں۔ جیسے میں مثال دوں، آج کل کے دور میں PTI کے ساتھ پاکستان میں ہو رہا ہے، یا آپ کی جو قومیت ہے، آپ کی یا جو آپ کی نسلی شناخت ہے وہ آپ کو سروائیو کرنے میں پرابلم پیش آ رہے ہیں اپنے ملک میں، تو اس سلسلے میں بھی آپ جس طرح آپ مذہبی مثال کی لے لیں یا قومیت کی مثال لے لیں، آپ پاکستان میں جو مرزائی لوگ ہیں یہ لوگ سارے جرمنی میں جا کے سیٹل ہو رہے ہیں کیونکہ ان کو پاکستان میں اپنی جان جانے کا خطرہ ہے۔ اسی طرح فرنٹیر والوں کے لیے جو علاقے ہیں، جو وزیرستان والے علاقے ہیں، ان لوگوں کے لوگ اگر اس چیز کو کلیم کریں تو ان کے لیے ایک اچھا ماحول تیار ہے اس وقت، گو کہ ان کے لیے بہت برے حالات ہے پاکستان میں، لیکن دوسرے ممالک میں وہ جا کے کہہ سکتے ہیں کہ ہم لوگوں کو جان کا خطرہ ہے، اور جان کا خطرہ اتنے بڑے گروپ سے ہے جو گروپ پورے پاکستان میں آپریٹ کر سکتا ہے۔ میں کس لیے بولا کہ پورے پاکستان میں آپریٹ کر سکتا ہے؟ کیونکہ نارملی طور پہ یورپین گورنمنٹس وہ کہتی ہیں کہ ٹھیک ہے، اگر آپ کو اپنے چچا سے یا بھائی سے یا کسی رشتہ داروں سے دشمنی ہے اور وہ آپ کو مارنے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ اس سے بھاگ یہاں پہ، وہ کہتے ہیں پاکستان اتنا بڑا ہے، آپ ایک شہر چھوڑ کے دوسرے شہر میں چلے جائیں، وہ آپ کو ڈھونڈ نہیں پائیں گے، یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ کو مارنے والے دہشت گرد گروپ ہیں جن کا اثر و رسوخ پورے ملک کے اندر ہے
تو پھر آپ کو یہاں پہ ازائلم مل سکتی ہے اور بآسانی مل سکتی ہے، لیکن آپ کا کیس اسٹرانگ ہونا چاہیے۔ میں یہ جتنی باتیں کر رہا ہوں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 100% گارنٹی ہے کہ آپ کو ازائلم مل جائے گا۔ ازائلم ملنے کے لیے کافی زیادہ انٹرویوز ہوتے ہیں، کافی زیادہ پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، آپ کو سٹوریاں لکھ کے رکھنی پڑتی ہیں، وہ 10 دفعہ آپ سے سٹوری سن سکتے ہیں۔ تو یہ جو سمجھتے ہیں کہ ہم پاکستان سے جائیں گے اور جانے کے بعد ہمیں فوراً ازائلم مل جائے گی، اتنا آسان نہیں ہے۔ جو یہاں پہ گورنمنٹس ہیں وہ اتنی سختی سے کنٹرول کرتی ہے اور ان کو پاکستان کے ایک ایک شہر کے بارے میں پتہ ہوتا ہے کہ اس شہر میں کیا کیا ہو رہا ہے۔ اگر آپ سمپلی بتائیں گے کہ میرا تعلق اٹک سے ہے تو وہ بتائیں گے کہ اٹک کی پالیٹکس کیسی ہے اور ہر چیز کیسی ہے، اور آپ لوگ اس معیار پہ پورا نہیں ہوتا رہے۔ یا آپ کہیں جی میں فیصل آباد سے ہوں اور وہ کہیں گے جی فیصل آباد میں یہ چیزیں ہیں، آپ کو کیسے پرابلم آ گیا؟ ہمیں تو فیصل آباد میں کچھ نظر نہیں آتا۔ تو اس لیے تیاری کرنے کی بہت شدت سے ضرورت ہے۔ اب آتے ہیں جو مین چیز ہے کہ جرمنی میں جس کے لیے میں ویڈیو بنا رہا ہوں، جرمنی ملک کے لیے، جب آپ وہاں پہ جاتے ہیں اور ازائلم اپلائی کرتے ہیں، اور میرے خیال میں جرمنی از ون آف دا بیسٹ کنٹری ان دا یورپ کہ وہ آپ کو ازائلم کے لیے آپ کو جو فیسلٹیز دیتا ہے، گو باقی ممالک آپ کو ازائلم دینے میں تھوڑے سے فراخ دل ہیں۔ مثلا اٹلی جو ہے وہ جرمنی کی نسبت تھوڑا سا فراخ دل تھا، اب اس وقت کا مجھے پتہ نہیں ہے، اس لیے آپ اگر جاننا چاہیں تو اپنی اپنی رسپانسبلٹی بھی جائیں۔ میری بات سن کے یہ فیصلہ نہ کریں کہ میں کہہ رہا ہوں کسی کو کہ وہ کس ملک میں جائے، نہ میں کس طرح کہنا چاہتا ہوں۔ اگر آپ جرمنی میں جاتے ہیں تو جرمنی نے باقاعدہ طور پر امیگرینٹس کے لیے جو ازائلم کے لیے آتے ہیں ان کے لیے باقاعدہ سینٹرز بنا رکھے ہیں، باقاعدہ ایک سسٹم بنایا ہوا، اور وہ سسٹم پہ جرمنز پورے اترتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ باقی ممالک جس طرح میں نے اٹلی کی بات کی، گو کہ وہ تھوڑے سے نرم ضرور ہیں لیکن ان کے جو سسٹمز ہیں وہ جرمن کے مقابلے میں ریگولرائز نہیں ہے۔ اب ہم جرمنی میں جاتے ہیں کہ جب آپ وہاں پہ جرمنی میں قدم رکھتے ہیں اور جب آپ ازائلم سینٹر میں جاتے ہیں تو آپ کو کیا کیا کرنا پڑتا ہے اور آپ کو کتنے پیسے ملتے ہیں، کیا فائدے ملتے ہیں۔ جرمنی کے اندر جب آپ سٹیپ ان کرتے ہیں اور آپ جا کر پناہ کے لیے دعویٰ کرتے ہیں تو وہ سب سے پہلے آپ کو ایک استقبالیہ سینٹر میں رکھتے ہیں۔ استقبالیہ سینٹر آپ یہ سمجھ لیں کہ جس طرح فوجیوں کی بڑی بڑی بیرکیں ہوتی ہیں، وہ ہاسٹل کی طرح بھی ہو سکتے ہیں، وہ لاگرز جرمنی میں ان کو موسٹلی کہا جاتا ہے وہاں پہ، اور وہاں پہ موسٹلی لوگ سینکڑوں کی تعداد میں رہ رہے ہوتے ہیں۔ اور ان سینٹروں میں جو آپ کا قیام ہے وہ چند ہفتوں سے لے کر میکسیمم 18 مہینے تک بھی ہو سکتا ہے۔ میں ان ڈیٹیلز میں نہیں جاؤں گا کہ آپ کا انٹرویو کیا ہو گیا، کیا کریں گے کیا نہیں کریں گے۔ میں جو آپ کو فیسلٹیز ہیں، میری ویڈیو صرف فیسلٹیز کے بارے میں، فیسلٹیز آپ کو وہ کیا کیا دے رہے ہیں۔ جب یہ جو بیسک ٹائم پیریڈ ہوتا ہے یہ ختم ہوتا ہے تو جرمن گورنمنٹ سے جو امیگرینٹس کو، پناہ کے لینے والوں کو اپنی میونسپل کمیٹیوں کے ساتھ، شہروں کی حکومتوں کے ساتھ وہ ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں، اور ہر شہر کے ساتھ ایک کوٹا شیئر کی جاتا ہے کہ آپ نے اتنے اتنے امیگرینٹس کو لینا ہے۔ تو یہ جو امیگرینٹس جو بیرکوں میں انیشلی طور پہ رہتے ہوتے ہیں، ان کو بعد میں جو میکسیمم 18 مہینے تک وہاں پہ رہ سکتے ہیں، ممکن ہے 1 مہینے بعد ہی ان کو وہاں سے شفٹ کر دی جائے، پھر ان کو میونسپلٹیز میں بھیجا جاتا ہے، مختلف شہروں میں بھیجا جاتا ہے، اور مختلف شہروں میں وہ رہائش کے اقدار ہوتے ہیں، ان کو وہاں پر ایک یا تو پناہ گاہ مل جاتی ہے یا ہاسٹل مل جاتا ہے، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کچھ مکان کرائے پہ لے کے، کچھ ایریا کرائے پہ لے کے ان کو وہاں پہ رکھ دیا جائے۔ اب جو بیسک جب آپ پہلی دفعہ جا رہے ہوتے ہیں، جب آپ بیرکس میں رہ رہتے ہیں، استقبالیہ سینٹر میں رہتے ہیں، وہاں پہ آپ کو کھانا پکانا خود نہیں کرنا پڑتا، وہاں پہ ہر چیز آپ کو پکی پکائی تیار ملتی ہے، آپ کو کھانا، کپڑے، ہر چیز ملتی ہے۔ لیکن جب آپ میونسپلٹیز میں جاتے ہیں تو میونسپلٹی میں اس میں ڈفرینٹ قسم کی فیسلٹیز ہوتی ہیں، اس میں جو موسٹلی فیسلٹیز ہوتی ہیں اس میں آپ چند درجن افراد، آپ کے لیے 30-40 لوگ سے لے کے 200 افراد تک بھی ایک سینٹر میں رہ رہے ہوتے ہیں۔ اس میں مختلف کھانا پکانے کی جگہ بنی ہوتی ہیں، آپ چاہیں تو کھانا وہاں پہ خود بنا سکتے ہیں، چاہیں تو آپ کھانا دوسرے لوگوں کے ساتھ شیئر کر لیں یا آپ بنا بنایا کھانا ان سے لے لیں۔ کچھ میونسپلٹیز والے یہ کرتے ہیں کہ کچھ گھر کرائے پہ لے لیتے ہیں، اور کرائے کے گھروں میں وہ کچھ لوگوں کو اکٹھا رکھ لیتے ہیں، مثلا 4، 5، 10 افراد ایک بڑے گھر میں اکٹھے رہ جائیں گے، اور وہ لوگ شیئر کرتے ہیں اپنے رومز جو ہے، وہ دوسرے جو امیگرینٹس آئے ہوتے ہیں وہاں پہ، پناہ گزین آئے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ وہ روم شیئر کر کے وہاں پہ رہتے ہیں اور خود کھانا بناتے ہیں۔ اس میں آپ کا ایک ریپرزنٹیٹیو ہوتا ہے جو میونسپلٹی کی طرف سے، جو آپ کی دیکھ بھال کرتا ہے اور آپ کی ساری ضروریات کا خیال رکھتا ہے۔ جب آپ استقبالیہ سینٹر میں رہتے ہیں یا میونسپلٹی کے سینٹرز میں رہتے ہیں تو آپ کو وہاں سے موو کرنے کی آزادی نہیں ہوتی،
موو کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ آپ گھر سے باہر قدم نہیں اٹھا سکتے. موو کرنے کا مطلب آپ ایک ایریا کو چھوڑ کر دوسرے ایریاز میں نہیں جا سکتے. اس کے علاوہ آپ بیسک کام بھی شروع کے کچھ عرصے میں آپ کام بھی نہیں کر سکتے. ہاں اگر آپ رضاکارانہ طور پر کام کریں گے ان کے لیے تو وہ آپ کو 200 روپیہ مہینہ تک دے سکتے ہیں. اب اس دوران آپ کو جو پاکٹ منی ملتی ہے وہ یہ پاکٹ منی اس چیز کے علاوہ ہے جو آپ کو وہ کپڑے دے رہے ہیں, اس کو آپ کو کھانا دے رہے ہیں, آپ کو رہنے کی باقی ساری لوازمات دے رہے ہیں, آپ کے گھر میں ہیٹنگ ہے, آپ گھر میں بجلی ہے. اس کے علاوہ آپ کو یہ 150 یورو وہ آپ کو پاکٹ منی دیتے ہیں کہ وہ آپ کے ایکسٹرا خرچے کے لیے آپ کے کام آتی ہے. لیکن اگر آپ کہیں جی کہ آپ کپڑے ضروریات زندگی کے سارے سامان جو ہیں وہ آپ خود لیں گے اور ان سے آپ کچھ بھی نہیں لینا چاہتے تو وہ آپ کو ماہانہ 367 یوروز آپ کو منتھلی پے کرتے ہیں. یہ جو 150 یورو سے لے کے 367 ہے یہ میکسیمم ہے. 150 منیمم ملنا ہے وتھ فل فیسلٹیز. اگر آپ 367 لیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ ان سے کھانا پینا کپڑے وغیرہ کچھ نہیں لے رہے. آپ اسی پیسوں کے اندر آپ اپنے آپ کو ارینج کرتے ہیں. آپ کو جو فیسلٹی ہے میڈیکل کی وہ بیسک فیسلٹی جو ہے جو ابتدائی فیسلٹیز ہوتی ہیں وہ آپ کے لیے فری ہیں. اگر آپ کا بہت ہی ارجنٹ کوئی دانت کا بھی پرابلم آ جائے تو وہ بھی آپ کروا سکتے ہیں. لیکن جو نارمل ایکٹیویٹیز میڈیکل کی اگر آپ کو سمپل ایک بخار ہے تو اس میں وہ آپ کو ٹیبلٹس وہیں پہ دے دیں گے بجائے کہ وہ آپ کو اسپتال میں لے جائیں. اسپتال میں صرف ایمرجنسی کے لیے آپ کو لے کے جائیں گے. ادر دین نہیں وہ بھی سینٹر والے اگر مناسب سمجھیں گے تو وہاں پہ آپ کو لے کے جائیں گے. جو بینیفٹس ہیں جو دونوں قسم کے لوگ ہیں جو ریجیکٹڈ ہیں جو دوسرے ہیں. اب جو جن کا ایکسیپٹ ہو گیا وہ تو اس وقت تک بینیفٹس لے لیں گے جب تک وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے نہیں ہو جائیں گے. لیکن اگر آپ ریجیکٹڈ ہیں اور کسی وجہ سے آپ کو آپ کے ملک میں واپس نہیں بھیجا جا رہا, فار ایگزامپل آپ کا کیس انہوں نے ریجیکٹ کر دیا لیکن وہ سوچ رہے ہیں کہ ابھی بھی آپ کو آپ کے ملک میں بھیجنا آپ کی زندگی کے لیے نقصان دہ ہے, لیکن آپ پوری طرح سے وہ کیس جو اسائلم ہے اس کی اقدار بھی نہیں ہے, تو پھر وہ آپ کو کوشش کرتے ہیں کہ وہیں میں جرمنی میں ایک ٹیمپریری سٹیٹس دے کر رکھ لیا جائے اور اس دوران میں آپ کو یہی جو بینیفٹس ہیں یہ کنٹینیوز آپ کو دیتے رہیں یا آپ کو جاب کی پرمیشن دے دی جائے ٹیمپریری طور پہ کہ آپ وہاں پہ جاب کر سکیں. جو دوسری چیز ہے جو ریجیکشن کا ہے کہ ان کو یہ پتہ ہے کہ آپ اپنے ملک میں جا کے سیف ہیں لیکن آپ کی شناخت نہیں ہو رہی. یہ بہت بڑا لطیفہ ہے جو پاکستانی وہاں پہ کرتے ہیں کہ جب وہ امیگریشن سینٹرز میں جاتے ہیں وہ اپنا پاسپورٹ ساتھ لے کے نہیں جاتے, وہ اپنا آئی ڈی کارڈ ساتھ لے کے نہیں جاتے یا کوئی بھی ایسا ڈاکومنٹ ساتھ نہیں رکھتے جس میں ان کا نام, ڈیٹ آف برتھ اور ملک کا نام لکھا ہو یا ایڈریس لکھا ہو. وہ اپنی جو شناخت ہے وہ بتاتے ہیں ٹھیک ہے جی ہم پاکستان سے ہیں, ہمارے ساتھ یہ پرابلم ہوا ہے, لیکن چونکہ ان کے پاس کسی قسم کا کوئی ڈاکومنٹس نہیں ہوتا جو پروف کر لے کہ میں پاکستان سے اور میں ان لوگوں جرمن جو ہے وہ اس چیز کو لے جا کے ایمبیسی لے جا کے اس کا ٹیمپریری پاسپورٹ وہاں سے یا آؤٹ پاس وہاں سے بنوا سکتے ہیں. کسی زمانے میں نے سنا تھا آج سے 8-10 سال پہلے کہ جو پاکستانی ایمبیسی جرمنی میں وہ بھی بہت کوآپریٹ کرتی تھی پاکستانیوں کے ساتھ, اللہ کرے یہ ایسے ہی ہو ابھی تک بھی. لیکن اگر آپ اسائلم کے لیے جائیں اور آپ کے پاس پاسپورٹ ہو تو جس دن آپ کا کیس اڑ گیا سمجھ لیں کہ نیکسٹ ویک میں آپ کی فلائٹ ہوگی پاکستان کے لیے. لیکن اگر آپ کے پاس کوئی ڈاکومنٹس نہ ہو جس ڈاکومنٹ سے یہ شو ہو رہا ہو کہ آپ کس ملک سے بلانگ رکھتے ہیں یا آپ کا اوریجنل نام کیا ہے یا آپ کس شہر سے بلانگ رکھتے ہیں, تو یقین جاننا جرمنی والوں کے لیے سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ وہ آپ کو ڈپورٹ کیسے کریں. اور جب وہ آپ کو ڈپورٹ نہیں کر سکتے تو وہ ٹیمپریری طور پر آپ کو اس ملک میں رہنے کی اجازت دے دیتے ہیں. اور اس عرصے کے دوران جو بیسک فیسلٹیز ہیں جس طرح میں نے بولا کہ آپ کا گھر جس طرح امداد 150 یورو آپ کو دے رہے ہیں یا اگر آپ کچھ نہیں رہے 367 یورو یہ آپ کنٹینیوز آپ لیتے رہیں گے, یا آپ جاب کی جب آپ کو پرمیشن ملے یا آپ جاب کریں گے تب یہ لوگ آپ سے یہ پیسہ آپ کو نہیں دیں گے بلکہ آپ اپنے جاب پہ گزارا کریں گے. جو اس وقت سب سے زیادہ جو وہاں پہ پناہ گزین آ رہے ہیں جرمنی کے اندر وہ یوکرین سے آ رہے ہیں. تقریباً 11 لاکھ یوکرینی اس وقت وہاں پہ موجود ہیں اور یوکرین والوں کے لیے ایک سیپریٹ سسٹم ہے کہ ان کے لیے کوئی اسائلم سینٹر نہیں, کوئی کچھ نہیں, سمپلی وہ لوگ وہاں پہ جا کر رہے ہیں. وہ فی کا ان کو تقریباً
550 یا اس طرح کے نزدیک 502 یورو کے نزدیک وہ فی کس جو بالغ آدمی اس کو وہ سپورٹ دیتے ہیں جب تک وہ جاب نہیں کر لیتا. جب وہ جاب شروع کر لے گا پھر یہ سپورٹ اس کے لیے بند ہو جائے گی کہ وہ 2 سال کے لیے جرمنی میں رہ سکتے ہیں. یہ تھوڑی سی ڈیٹیلز تھیں جرمنی کے بارے میں. میرے لیے دعا کیجیے گا, اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ, شکریہ.